موجود ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ہندوستان میں تولد ہوتیں گے اور جو ہے فرا مبارک میں تشریف لے دیں گے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ابھی اس حدیث سے بھی یہ بات یعنی روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے فسوفا یاتی اللہ بقومین کی تفسیر میں صباحی مرتدوں کے محل سے من جانب مشرق فرا کا مقام ثابت ہوا اور اب حدیث صوبان سے بھی ہندوستان کے علاوہ مقام فرا ثابت ہو رہا ہے. گویا حدیث صوبان آیت مذکورہ کی تفسیر ہے. اس کے بعد اس شبے کا ازالہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرا میں تشریف لانا اور فرقہ باطنیہ کے مقام سے فرا کا مشرقی حدود میں داخل رہنا ایک اتفاقی امر نہیں ہے بلکہ مشیت ایزدی بموجب آیت و احادیث مقتضی تھی کہ آپ کا مولد پیدائش کا مقام ہندوستان ہے تو فرا میں آپ کا مزار مبارک ہو. ہماری بات کی تائید میں اور بے حساب احادیث ہیں جو تغز الہند اصابت معیشہ کی بھی حدیث ہے. میں اس کو رکھتے ہوئے میں ایک حدیث جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کیونکہ ہمارا مقصد اس تقریر کا یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور علماء امت کے رائوں اور مقدس اولیاء کرام کی پیشین گوئیوں میں کی روشنی میں واضح کرنا ہے. اس لیے ہم یہاں تمام ذہنی دلائل بولنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے مگر ان تمام دلائل کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وقت ابھی بھی بہت ہو چکا. کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں تو میں ایک حدیث جو ہے آپ کو جو ہے اور بھی حضرت حذیفہ کی حدیث ہے جس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ امامنا مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور کون سے مقام پہ آئیں گے. مگر اس کے بعد میں جو اصل ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالہ حضرت اولیاء اللہ کے بے شمار اقوال ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام 905 ہجری میں تولد ہوئے. مگر یہ حدیث آپ سن لیجیے میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی اپنے رسالہ الکشف میں بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمکث فی خبرہ الف سنۃ نے تحقیق کے نبی علیہ السلام 1000 برس اپنی خبر میں نہیں ٹھہریں گے. یہ حدیث تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اس پر یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے عالم کا فتوے کی نقل ہے جو میرے سامنے میں ان کے بات کو رد نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملا عبد القادر بدایونی نے اپنے کے بیان سے ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کے اکثر محدثین نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے. نجات الرشید میں مہدوی مذہب کے حالات کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں عبد القادر بدایونی جو بہت بڑے مورخ تھے انہوں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حرمین شریفین کے علماء سے فتویٰ طلب کیا اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 1000 برس سے زیادہ خبر میں نہیں ٹھہروں گا اور 1000 برس ختم ہونے سے پہلے علامات مہدی دین میں امام مہدی کا خروج بھی شامل ہے. ضرور ظاہر ہو جانا ہے. ان اماکن شریفہ کے اکثر محدثین نے مستفتی یعنی سوال کرنے والے کے مطابق جواب لکھا اور اس حدیث کی صحت پر دستخط کیے. تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے. تو اب مذکورہ بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کے اکثر محدثین اس حدیث کی صحت کے قائل تھے. اب رہے حدیث کے معنی تو اس کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ 1000 برس ختم ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے. دوسرے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ 1000 برس ختم ہونے سے قبل کوئی ایسی شخصیت مبعوث ہو جس کا آنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے. 1000 برس ختم ہونے سے قبل کوئی ایسا شخص مبعوث ہو جس کا آنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا جیسا ہو. تو اس سے مہدی موعود علیہ السلام کا مرتبہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی خبر دینے حدیث سے ظاہر ہو رہی ہے. میں اور ایک آخری میں
ایک بات جو ہے آپ سے عرض کرنے کے بعد اپنی جگہ ختم کروں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو اولیاء اللہ اور صحابہ کرام اور علماء امت نے 10ویں صدی ہجری سے متعلق کیا ہے کہ ان کی ذاتی رائے یا تخمینہ نہیں ہے بلکہ ان کا اصل ماخذ حدیثیں ہیں۔ عبد الوہاب شیرانی نے الواقعیت والجواہر کے 65ویں باب میں تقی الدین المتوفی 702 ہجری کے عقیدے کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے، اگر میری امت صلاح پائے تو اس کے لیے ایک یوم ہے اور فساد ہو تو نصف یوم۔ الواقعیت والجواہر طبع مصر 1277 ہجری۔ اسی طرح ابو داؤد نے یہ روایت کی ہے کہ ان سعد ابن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لارجو ان لا تودی ذی امتی عند ربها یؤخرهم نصف یوم قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنہ۔ سعد ابن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کہ میں ضرور امید رکھتا ہوں کہ عاجز نہ ہوگی میری امت اپنے پروردگار کے پاس اگر انہیں مہلت دی جائے نصف یوم کی۔ تو سعد سے کہا گیا کہ نصف یوم کتنا ہے؟ تو کہا کہ 500 سال۔ صاحب کوکب منیر شرح جامع صغیر نے مذکورہ حدیث کے ذیل میں سہیلی کے حوالے سے یہ روایت درج کی ہے کہ اگر میری امت نیکوکار رہی بس اس کی بقا ایام آخرت کے ایک یوم کے اتنی ہوگی اور وہ 1000 برس ہے، اور اگر بدی کی تو اس کی بقا نصف یوم ہوگی۔ صاحب اشت اللمات عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث انی لارجو یوم آخری کے ذیل میں لکھا ہے کہ معنی حدیث آنس کے این امت را این مقدار قدرت و مکنت و قرب مکانت نیز پروردگار تعالی ہست کہ 500 سال اشارہ نگاہ دارت وہ ہلاک نہ کنت۔ حدیث کے یہ معنی ہے کہ اس امت کو اس قدر قدرت و مکنت اور قرب و منزلت خداوند تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے کہ 500 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ہلاک نہیں کرے گا۔ جہاں امت کی بقا زیادہ سے زیادہ 1000 برس بیان کی گئی ہے، اس سے بھی ہلاکت سے محفوظ رہنا مراد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امتی انا اولیہا والمہدی وسطیہا والمسیح آخریہا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور عیسیٰ اس کے آخر میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ 1000 برس کے اندر امت کو مہدی کے سوا کون ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ یہ سردار عرب محمد رسول اللہ نے ایک منفرد انداز میں مہدی کے وقت بعثت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس طرح صاف و شفاف اور بالکل آئینے کی طرح آمد مہدی کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مہدی کا آنا 1000 سال کے اندر ہی ہے، اور یہ شرط مہدیت بھی ہے۔ اس کے بعد مہدی کا انتظار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا کھلا انکار ہے جو شان رسالت میں گستاخی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بہت سارے احادیث بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، ان تمام اہمیت کے ساتھ احادیث اور قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا آنا ایک خاص کام کے لیے تھا۔ وہ خاص کام یہ تھا کہ اللہ کا دیدار بندوں کو عام طور پہ دینے کرا دیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 احادیث میں تاکید عقید کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور کسی موقع پر ان تمام چیزوں کی میں وضاحت کروں گا۔ اس وقت میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے چکا ہوں، میں آپ تمام لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مذہبی بھائیوں کو اپنے عقیدے پر قائم رکھے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے بالکل قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے، چونکہ آج تمام امت اس بات پر پریشان ہے، جو حالات اس وقت امت میں گزر رہے ہیں، جو دنیا میں گزر رہے ہیں، تمام امت کی امت اس وقت مہدی موت کی منتظر ہے، مگر علماء سو نے احادیث کی انہیں من گھڑت ذہنی تشریح کر کے امت مسلمہ کو، امت اسلام کو انہیں غفلت میں گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا میں تمام عالم اسلام کے علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کے لیے ان احادیث پر غور کیجئے، اور مقام مہدی موعود اور
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی